بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ضلع لیہ کی معروف سیاسی شخصیت پاکستان پیپلز پارٹی ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے جنرل سیکریٹری ملک ریاض حسین سامٹیہ صاحب کو، ان سے سیاسی حوالے سے اور علاقائی طور پر ان کے خیالات جاننے کے لیے ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ ملک صاحب، سیاسی کارکن اس کے کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں، سیاسی میدان میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں پر مجھے مدعو کیا۔ سیاست لیہ کی تو آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ میں خاندانی طور پر میرا خاندان ذمہ داری سے تعلق رکھتا تھا، اور والد صاحب میرے نے یہاں لیہ میں سیاستدانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ پیار کیا، اور انہیں کی وجہ سے حاجی اللہ بھائی سامٹیہ 2 دفعہ MP بنے، اور ان کے دور میں ہم نے لوگوں کی خدمت کی۔ 2 دفعہ وہ MP بنے ہیں۔ ہمارا کردار تمام لیہ والوں کے سامنے ہے، اور اسی مشن کو لے کر میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اچھا ملک صاحب، خوشحال سیاسی گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی، مگر ابھی تک کوئی بڑی کامیابی ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کے حصہ میں آئی ہو۔ مطلب سیاسی میدان میں سیاسی کامیابی نہیں، میں نے کہا نا کہ حاجی اللہ بھائی سامٹیہ 2 دفعہ تو MP بنے ہیں۔ وہ تو ملک صاحب بنے ہیں نا؟ ہاں، اس سے پہلے میں یونین کونسل کا چیئرمین رہا ہوں، جی، ممبر ضلع کونسل رہا ہوں، کوآپریٹو بینک کا ڈائریکٹر رہا ہوں۔ تو سٹارٹ شروع سے چھوٹے لیول سے ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ کامیابی بھی ملے گی۔ پیپلز پارٹی ڈیرہ ڈویژن کے جنرل سیکریٹری ہیں آپ، اور لیہ میں پیپلز پارٹی گروہوں میں تقسیم ہے۔ آپ کی جماعت میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو آپ کے ورکروں اور آپ کی لیڈرشپ کو ایک پیج پر لا سکے، اور لیہ میں جو یہ تقسیم در تقسیم کا جو معاملہ ہے یہ ختم ہو؟ نہیں، یہ جتنی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ خواہ کوئی بھی جماعت ہو، اس میں ورکروں کے یہ چھوٹے موٹے معاملات جھگڑے ہوتے ہیں۔ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے عہدے لینا، پھر ان کی آپس ان کی مخالفت۔ اس وجہ سے نون لیگ میں بھی یہ جھگڑے ہیں، PTI میں بھی یہ جھگڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک زمانے میں انہوں نے یہاں ہوٹل پہ ایک پروگرام رہتے، انہوں نے بوتلیں ماری تھی PTI والوں نے آگے ایک دوسرے کو۔ جی، تو پیپلز پارٹی کی ابھی تک یہ نوبت نہیں آئی۔ چھوٹے موٹے معاملات ہیں، لیکن جب الیکشن ہوتا ہے یا پارٹی کا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو پھر یہ ایک پیج پہ آ جاتے ہیں۔ نہیں، مگر دیکھیں نا، پارٹیاں تو ہمارے ہاں اور بھی ہیں، جی، اور پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ بھی ہے لیہ میں۔ بھٹا صاحب صدر رہے، ممتاز رسول خان صاحب صدر رہے، ان کے ادوار میں تو یہ تصویر نہیں تھی۔ بس اب میرے پاس تو ڈویژن کا عہدہ ہے، پارٹی کے فیصلے انہوں نے یہاں پہ صدر بھی بنایا ہے، اور 2 گروپوں میں تقریباً برابر کے عہدے ہیں۔ یہ ان کے کوئی مقامی ذاتی کوئی معاملات ہیں، پارٹی کے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ذاتی معاملات پارٹی معاملات پر بالادست ہو گئے ہیں؟ بس کیا کہہ سکتے ہیں کسی کو، لیکن پارٹی نے بہت کوشش کی ہے۔ پچھلے دن بھی کمیٹی بنی تھی، آئے تھے، ان کو لوگوں کی باتیں، لیکن میرے خیال میں اب کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں۔ یعنی کہ گویا اب تک پارٹی جو ہے وہ زیر دست ہے؟ زیر دست تو نہیں کہہ سکتے، بس میں نے کہا نا کہ ذاتی معاملات ہیں وہ ان کے دور ہو جائیں گے۔ پارٹی اب ایک فیصلہ کر چکی ہے کہ ان کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا۔ بصورت دیگر؟ جی، بصورت دیگر اگر یہ ایک پیج پہ نہ آئے تو؟ نہیں، آ جائیں گے نا، میں نے کہا پارٹی نے ایک کوئی راستہ نکالا ہے جس سے سب لوگ ایک پیج پہ آ جائیں گے۔ بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں ہیں، ابھی پنجاب گورنمنٹ جو ہے متوقع طور پر آئندہ سیشن میں بلدیاتی ترامیم کر رہی ہے قوانین میں، تو اس وقت ضلع کونسل لیہ میں پیپلز پارٹی کے پاس 2 سیٹیں ہیں۔ آپ کیا پیش گوئی کرتے ہیں، یا آپ کو کیا امید ہے کہ آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی ضلع لیہ میں کیا کامیابیاں سمیٹے گی؟
अभी तक कोई वाज़ेह तो नहीं हुआ इनका प्रोग्राम के इलेक्शन किस तरीक़ा से लड़ा जाएगा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि भाई पूरे ज़िला से वोट लेगा ज़िला जो नाज़िम होगा जी, तो उसमें पार्टी का वोट तो है लिया में, तो कैंडिडेट या पार्टी ने अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पे मसरूफ़ हैं। जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, डेट मुकर्रर हो जाएगी, तो पीपल्स पार्टी यहाँ पे एक अच्छा कैंडिडेट लेके आएगी और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आपका जो यूनियन काउंसिल लेवल का जो नेटवर्क है वो मुकम्मल है, वहाँ के कैंडिडेट फाइनल है, बाकी बल्दियात है, सिटी बल्दिया है? नहीं, अभी तक लोगों को पहले तो इसका तरीक़ाकार का अभी तक पता नहीं है। वो पुराना वो कह रहे हैं कि वार्ड होंगे, मेंबर होंगे, ये कोई वाज़े हो। आज गवर्नर ने मेरे ख्याल है कोई दस्तखत कर दिए हैं, तो वो असम्बली से पास होकर नोटिफिकेशन जब अखबार में या जहाँ कापी पहुँचेगी तो तरीक़ाकार वाज़े हो जाएगा, तो उसके बाद हम भी सेटिंग करेंगे यूनियन काउंसिलों की। इस वक्त जो है आपकी लिया में जी पार्टी के जो वर्कर है और उनकी जो तंजीम साजी है उसके बारे में आप कुछ बता सकेंगे? हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का काम है, मैंने पूछा है, उन्होंने कहा है कि तकरीबन मुकम्मल है हमारी तंजीम साजी यूनियन काउंसिलों में। ठीक है। अच्छा सामटिया साहब, सीहड़ फैमिली हमारे ज़िला लिया की एक पॉलिटिकल हिस्ट्री रखती है, उनके इख्तलाफात की बात तो हम बाद में करते हैं। सामटियाज भी एक पेज पर ना होंगे तो नतीजा किस तरह मुख्तलिफ आएगा? नहीं, इंशाल्लाह इस दफ़ा सामटिया एक पेज पे होंगे। माजी में तो मध्य मुकाबल कोई बातें थी, अब इंशाल्लाह वो नहीं होंगी, हम एक पेज पे होंगे। तो एक पेज पे आप उम्मीदवार होंगे या कोई और उम्मीदवार होगा? नहीं, मैं टिकट होल्डर हूँ, इसलिए बिरादरी का फैसला यही होगा ना कि जो टिकट होल्डर है वही इलेक्शन लड़े। आप पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर हैं जी। ज़िला लिया के जो सियासी संजीदा हल्के हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि बहादुर खान सीहड़ साहब के बाद शहाबुद्दीन खान सीहड़ साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के 281 से उम्मीदवार होंगे। अगर ऐसा हुआ तो मलिक रियाज हुसैन सामटिया साहब क्या करेंगे? नहीं, मैं तो पार्टी का अहदेदार भी हूँ और मुतमईन भी हूँ। पिछले हालात में भी लोग यही बातें कर रहे थे कि आपको टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन पार्टी ने मुझे इज़्ज़त बख्शी और मैं पूरी उम्मीद हूँ। मगर इस दफ़ा हालात पिछले इलेक्शन की निस्बत तो मुख्तलिफ हैं। नहीं, पार्टियों के, पीपल्स पार्टी के भी इस दफ़ा तरीक़ाकार को मुख्तलिफ है, वो पुराना नहीं है, तो वो ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के फैसले करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पिछली मीटिंग में वाज़े किया था कि टिकटें भी 6 माह पहले देंगे जिनको इलेक्शन लड़ाना है, और उनके MPs के इंटरव्यू भी खुद करेंगे। हम ऐसे फ़र्ज़ करते हैं कि पिछली दफ़ा की जो कैफियत है अगर वो रिपीट होती है, मसलन बहादुर खान सीहड़ साहब ज़ाहिर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे और शहाबुद्दीन साहब जो हैं वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर ये दोनों मौजूदा पार्टियां यानी कि पीपल्स पार्टी और PTI से ये इलेक्शन लड़े और इनका आपस का अलाइंस हो और होगा, तो आप जो है उम्मीदवार, आपका उम्मीदवार कौमी असम्बली कौन होगा? नहीं, ये तो पार्टी का फैसला है, जिसके पास टिकट होंगे इंशाल्लाह हमारा अलायंस होगा। पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी होगी? हाँ, ज़रूरी है। बसूरत दीगर आपकी राहें अलग होंगी? नहीं, पार्टी की पाबंदी होगी। पार्टी जिसको टिकट देगी वो एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे। वो एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे जी। अच्छा, वैसे इलेक्शन लड़ने में आपकी तरजीहात क्या है? आप क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? मैंने कहा ना कि हमारा सियासी घराना है जी, हम सियासत को इबादत समझ के करते हैं और चाहते हैं कि इलाके में तरक्की हो। इसलिए तरक्की की आपके नज़दीक क्या तारीफ़ है कि क्या होना चाहिए? अच्छे अस्पताल होने चाहिए, अच्छे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ होनी चाहिए, कोई इंडस्ट्री होनी चाहिए। जो तालीम के मैदान में हमारे यहाँ काफ़ी काम हो चुका है, यूनिवर्सिटियाँ हैं, सब कैंपसेस हैं। गवर्नमेंट PTA की हुकूमत ने लिया यूनिवर्सिटी का भी ऐलान कर रखा है। आप इन्हीं पे इत्तफाक करेंगे या कोई और आपके नज़दीक कोई? नहीं, आबादी इतनी बढ़ रही है
تو آپ دیکھیں اگر یہ یونیورسٹی لیا میں ہے، ایک اور کروڑ میں ہو، چوبارہ میں ہو، چوبارہ ہمارا بیک ورڈ علاقہ ہے، دریا کے لوگ ہیں، یہاں پہ مزدوری کے لیے کوئی اچھی انڈسٹری لگ جائے جی، تو یہی خواہش ہے. مگر گورنمنٹ تو کوئی انڈسٹری نہیں لگاتی. گورنمنٹ بھی انڈسٹری لگاتی ہے، پارٹی کے لوگ تو لگاتے ہیں نا. اگر اس کو فری زون کر دیں تو ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ اگر ہماری آ جائے پیپلز پارٹی کی، ان کو کہیں گے کہ لیا کو فری زون کرے اور انشاءاللہ یہاں پہ انڈسٹریل لوگ آ جائیں گے. ملک صاحب مگر ماضی میں تو پیپلز پارٹی 3 مرتبہ اقتدار میں رہی ہے، اس وقت بھی یہ آوازیں تو اٹھتی رہی ہیں کہ لیا کو روزگار کے مواقع ملنے چاہیے اور فری زون کی باتیں بھی ہوئی ہیں، مگر انڈسٹری نہیں آئی. بس وہ پتہ نہیں ان کو پتہ اس وقت جو سیاستدان تھے، لیکن ہماری خواہش تو یہی ہے نا. آپ کی خواہش یہی ہے تو اس کے لیے آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ لیا میں روزگار کے مواقع کس طرح ہوں گے. دیکھیں جی، یہ تو خیال ہے نا. جب پارٹی اقتدار پہ ہوگی، میں اقتدار میں ہوں گا، جی، پھر اس کا جو نیٹ ورک ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اس وقت یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ مکمل ہوگا. جی، تو ابھی آپ کی جو پارٹی کے جو اندرونی جو صف بندی ہے اس میں ضلع لیا کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی پلان ڈسکس نہیں ہوا. نہیں ابھی تک تو دیکھیں نا آپ، پیپلز پارٹی جس سٹیج پہ کھڑی تھی تو پچھلے والے حالات تو نہیں ہیں. حالات اچھے ہو رہے ہیں. آپ نے لاہور میں دیکھا، ہم نے 32,000 ووٹ لیا. اب ضمنی الیکشن خانوال میں ہو رہا ہے، اس کا رزلٹ دیکھیں گے کہ ہم اپروو کر رہے ہیں نا. نہیں، لاہور کے ضمنی الیکشن میں تو یہ مبصرین کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں تھا تو آپ کو سپورٹ مل گئی. اس یہاں تو ہے نا، خانوال میں تو ہے. تو آپ کیا پیش گوئی کرتے ہیں کہ خانوال کا جو ضمنی الیکشن ہے اس میں پیپلز پارٹی پہلے نمبر پہ ہوگی، دوسرے پہ، یا کس نمبر پہ ہوگی؟ نہیں، یہ 3 پارٹیاں وہاں پہ جو ہے مقابلے میں کھڑی ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے، 50-50 چانس ہے. 50-50 چانس ہے. اچھا سامٹیہ صاحب، ہمارے ہاں جو سیاست ہے اس سیاست میں سیاسی فیصلے بھی ہوتے ہیں اور سیاسی فیصلوں کو ہمارے ہاں قرآن مجید کو درمیان میں بطور ضامن بنایا جاتا ہے. حالانکہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور اپنے ماننے والوں کو ایک راہ ہدایت دیتی ہے، مگر سیاسی فیصلوں کے بعد اس کی پھر ویڈیو بنتی ہے اور پھر حلف شکنی سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا. ہماری سیاسی قیادتوں کے یہ وعدہ خلافیاں روزمرہ کا معمول بنتا جا رہا ہے. دیکھیں جی، یہ جو لوگ اس قسم کی، میں 82-83 میں الیکشن لڑا ہوں جی چیئرمینی کا، تو اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ممبر اکٹھے کرو، ان سے حلف لو، ان کو مسجد میں بٹھاؤ. میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ ہم نے کسی سے حلف نہیں لیا اور کبھی بھی الیکشن کمپین میں کسی سے حلف نہیں لیا. علاقہ سامنے ہے، کسی سے پوچھ لو. جو لوگ یہ قسم قرآن، ان کو اپنے پہ یقین نہیں ہوتا، لوگوں پہ یقین نہیں ہوتا، ان کے پاس محبت نہیں ہے، محبت نہیں بانٹتے، شک کی بنیاد پہ وہ سیاست کرتے ہیں، اس لیے وہ کلام پاک اٹھاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، ہے؟ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اور اس کی سزائیں بھی مل رہی ہیں ان کو. تو کیا ہونا چاہیے ہماری سیاسی لیڈرشپ جمہوریت کو؟ تو یہ نہیں کہتی کیا نا سر. ہونا چاہیے؟ یہ دیکھیں، آپ ان کے وائس میسج سنیں بڑے بڑے سیاستدانوں کے، لیڈروں کے. جی، اب وہ نام لیتے ہیں کہ والیوم نکال رہے ہیں ہم، تو اس میں گندی گندی گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ظاہر ہے پھر یہ طریقہ نیچے کارکنان میں بھی منتقل ہوتا بات ہے. سنیں، آج تک ہم نے کسی کا گلہ نہیں کیا، کسی کو گالیاں نہیں، ہمیں تو کوئی نہیں نکالتا. یہ نکالتے ہیں تو لوگ ان کو نکالتے ہیں نا. یہ اپنا طریقہ کار ٹھیک کریں، ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیں. یہ پتہ نہیں کیا سبق دے رہے ہیں آنے والی نسلوں کو. سب سیاستدان دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پبلک کی ویلفیئر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بد اخلاقی کہاں سے درمیان میں آ جاتی ہے؟ آپ میڈیا پہ بیٹھے ہیں نا، اخبار بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، تو سب سے زیادہ سٹک آپ کے ہاتھ میں ہے. نہیں، ہم تو بات کرتے رہتے ہیں، ہم جو لکھتے بات رہتے ہیں. دیکھیں، ہم بات کریں نا تو وہ کہیں گے یہ مخالف سیاسی ہیں، اس لیے ہمیں باتیں کرتے ہیں، ہماری بات میں وہ وزن نہیں ہوگا. نہیں، آپ شہری بھی ہیں. ہاں شہری ہیں، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں. آنے والی نسلوں کو، بچوں کو، وہ بھی تو سن رہے ہیں ان کی باتیں، کوئی اچھا پیغام نہیں دے رہے قوم کو.
تو اس کی آپ کیا تجویز دیتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رحم کرے ان کو کوئی ترس ہے عوام پہ، لوگوں پہ، لیا پہ. تو یہ طرز عمل جو ہے اس میں تبدیلی لے آئے تو اس کے پھر ہمارے ہاں مثبت اثرات بھی سامنے آئیں گے. سر اصل میں ان میں اسلامی تعلیم بچوں کو نہیں دے رہے. جی، اسلامی تعلیم کا بچوں کو دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسلام ہمیں یہ باتیں سکھاتا ہے. بے یہ شک. جو جمہوریت کا نام لے رہے ہیں نا، اصل میں یہ اسلام ہے. جی اخلاقیات ہمیں دین سکھاتا ہے. بے شک. اور انگریزی اسکولوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، دینی تعلیم نہیں دیتے. اور دینی تعلیم نہیں دیں گے تو اس کا جو لوگ سیاست میں آئیں گے، جو لیڈر بنیں گے، ان کے رویے یہی ہوں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اسلامی خطوط پہ تربیت ہونی چاہیے، رہنمائی ہونی چاہیے. ضروری. ظاہر اول و آخر ہمارا دین جو ہے ہمیں اس میں چھتری فراہم کی ہے، پناہ دینی ہے. تو یہ ایسا کیوں ہے کہ لوگ انگریزی تعلیم کی طرف تو جاتے ہیں، دین کی طرف نہیں جاتے؟ سر ذہنی مریض ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا کوئی بڑا پن ہے، ہم بڑے لوگ بن گئے. انگلش اسکولوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، گھروں میں بچوں کے ساتھ اردو بولتے ہیں، قومی زبان نہیں بولتے. آپ کی اگر پنجابی ہے تو آپ بھی بچے کے ساتھ پنجابی نہیں بولیں گے، اردو بولیں گے، انگریزی بولیں گے. میں سریکی ہوں تو میں سریکی نہیں بولوں گا، میں اردو بولوں گا. یہ ذہنی پسماندگی ہے. تو یہ ہم اس ذہنی پسماندگی میں قحط الرجالی میں وہی بات ہے نا کہ یہ تعلیم قرآن کی اس لیے نہیں دیتے کہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں کہ میں انگلش پڑھاؤں گا بچوں کو تو میرا نام ہوگا، میں بڑا آدمی ہوں گا. حالانکہ بچوں کو قرآن پڑھانا چاہیے. 1 گھنٹہ اسلامی تعلیم ضروری ہے بچوں کے لیے. آنے والے وقت میں بچوں کے کام آئے گی یہ باتیں. صحیح بات ہے. یہ قرآن مجید کی تعلیم، سنت مبارکہ کی تعلیم یہ ہونی چاہیے. یہ ہمارا زیور ہے. اور ہماری جو سوسائٹی میں جو انارکی ہے، اس انارکی میں یہ تعلیم اور تربیت سے دوری ایک نتیجہ ہے، وگرنہ ڈگریاں تو بٹ رہی ہیں. دیکھیں جی، جس کی بھی گورنمنٹ آتی ہے جی، تعلیمی نظام میں وہ تبدیلیاں لاتے ہیں. کبھی کسی نے کہا ہے نا جو بچہ قرآن پڑھا نہیں ہوگا تو اس کو ہم میٹرک کی سند نہیں دیں گے. کبھی کہا ہے کسی گورنمنٹ؟ کسی نے نہیں کہا. جب یہ کہیں گے نا کہ کسی کو سند نہیں ملے گی میٹرک کی اگر وہ قرآن نہیں پڑھا ہوگا، دیکھیں کیسے پڑھتے ہیں. ویسے پی ٹی آئی والوں نے تو کچھ کیا ہے کہ نازع قرآن مجید. سر اس میں دیکھو نا، کہیں لازمی لکھا ہوا ہے، کہیں اختیاری لکھا ہوا ہے. ظاہر ہے جو غیر مسلم ہیں، ہمارے اقلیتی بھائی ہیں، ان کے لیے تو اختیاری ہے. نہیں، ہمارے لیے تو لازمی کر دینا. مسلمانوں کے لیے لازمی ہے. لازمی کر دینا. ہاں جی، ان کے لیے اختیاری کر دیں. ہونا چاہیے. جی ایسے وہ تو اسی طرح ہے، پہلے بھی اسی طرح ہے. نہیں، پہلے نہیں ہے. پہلے پتہ ہے کوئی اسلامیات رکھے ٹھیک ہے، سوکس رکھے ٹھیک ہے، یا کوئی اور مضمون رکھ لے. یہ اور والی بات نہ ہو نا، لازمی کر دیں کہ یہ ضرور پڑھنا ہے. جی صحیح بات ہے، یہ ضرور پڑھنا ہے. اور اس کے لیے اس کے پھر مثبت اثرات بھی ہماری آنے والی نسلوں پہ پڑیں گے، شخصیت اور ہماری سوسائٹی پہ اس کا اثر ہوگا. ملک ریاض حسن سامٹیہ صاحب، پیپلز پارٹی نے نعرہ لگایا روٹی کپڑا اور مکان. پی ٹی آئی نے کہا 100 دنوں میں ہم صوبہ بنائیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے. مسلم لیگ نے کہا خوشحال پاکستان. وعدے پورے کرنے کے لیے تو نہیں ہوتے. کیا یہ درست ہے یہ بات؟ نہیں، بھٹو صاحب نے جب پارٹی بنائی تھی تو اس کا منشور کا حصہ تھا روٹی کپڑا اور مکان. جی، پیپلز پارٹی ابھی بھی اس نعرے پہ قائم ہے. جی، انکم سپورٹس پروگرام کے ذریعے انہوں نے غریبوں کو 12,000 روپیہ، وہ آپ نے دیکھا ہے، یہ بھی تو روٹی کپڑا اور مکان والی بات ہے نا جی. تو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ آئے گی تو انکم سپورٹس کا پیسہ 12 کی بجائے ہم اس کو دوگنا کریں گے. ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کریں گے، وظیفہ بڑھا دیں گے. پاؤں پہ کھڑا، دیکھیں نا، گورنمنٹ کہتی ہے، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے کہتے ہیں ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں، قرضے لیتے ہیں. تو جو روٹی کپڑا اور مکان کا جو طریقہ کار بے نظیر دور میں بنا ہے، تو کم از کم ہم اس کو تو پروموشن کر سکتے ہیں نا اس کی. ملک صاحب، قرض لے کر پیسے بانٹنا یہ کہاں کی اکانومی ہے اور اس سے کیا خوشحالی آئے گی؟ اچھا سنیں نا، اب آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ذمہ دار کا اب سیزن چل رہا ہے جی گندم کا، ہاں جی، تو انہوں نے کہا کہ کاشتکار کو 1 بوری ملے گی. لائن میں لگے ہوئے ہیں، 1 بوری لینے کے لیے بھی لائن پہ لگے ہوئے ہیں. صحیح. سامٹیہ صاحب، روٹی کپڑا اور مکان 100 دنوں میں
جنوبی پنجاب صوبہ، 50 لاکھ گھر اور خوشحال پاکستان، تینوں بڑی پارٹیوں کے بڑے وعدے، مگر بات بنی نہیں ہے۔ لوگ مسائل کا شکار ہیں، روٹی کپڑا اور مکان سے بھی غربت، 50 لاکھ گھر، ابھی کچھ بنتا نظر نہیں آیا۔ میں نے گزارش کیا ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے انکم سپورٹس پروگرام کے ذریعے امداد تو کی ہے لوگوں کی، ہر ماہ کسی کا چولہا جلتا ہے۔ تو جو دوسری پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے، تو اب ان کی گورنمنٹ ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بھی تو کچھ نہیں کیا نا، انہوں نے تو پوری قوم کو لائن میں لگا دیا۔ یہ احساس کارڈ دے رہے ہیں، ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، کسان کارڈ دے رہے ہیں، کارڈ جس دے طرح رہے سے وہ چل رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ دیکھیں کچھ دن پہلے پیٹرول بھی لائن میں مل رہا تھا، ہیں جی، کھاد بھی لائن میں مل رہی ہے، وہ تو اب بھی مل رہی ہے، غائب ہے نہیں۔ پہلے چینی کا یہ ایشو تھا، چینوں کا ایشو تھا، دالوں کا تھا، گھی کا تھا، کون سی ایسی چیز ہے جس کا یہ ایشو نہیں ہے؟ چلو یہ تو گورنمنٹ طاقتور گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی تو جب آئے گی یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بھی تو کچھ نہیں کیا۔ ملک صاحب، ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے، حکومتیں ہیں ہماری، وہ مارکیٹ کو مستحکم کرنے کی بجائے وہ لوگوں کو وظیفے پہ لگاتے ہیں۔ کیا خوشحال اور مضبوط معاشرے اس طرح وجود پاتے ہیں؟ ہماری بنیاد دیکھیں نا، ہم قرضے لے کے اپنی چیزیں جو ہیں یہ گروی رکھ کے جو پیسے لے رہے ہیں جی، تو وہ بانٹیں گے بھی اسی طرح جس طرح ہم لے رہے ہیں۔ ان کی کوئی خارجہ پالیسیاں دیکھیں کس کے رحم پہ کرم پہ پاکستان چل رہا ہے۔ جو گورنمنٹ آتی ہے قرضے 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 قرضے، پھر جس طرح وہ جس مد میں لیتے ہیں بانٹتے بھی اسی طرح ہیں۔ نہیں، ہمارے ہاں ایک وقت تو ایسا تھا کہ پاکستان کا جو روپیہ تھا اور برطانیہ کا پاؤنڈ تقریباً برابر تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے روپے اور پاؤنڈ میں بہت سارا فرق ہے، مگر یہ ہمارا جو ڈاؤن فال ہوا ہے یہ ہمارے ماہرین معاشیات کی اور ہمارے حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ اصل میں ہماری بنیاد تو ہے کاشتکاری، جی، زراعت ہماری جی۔ یہ اس پہ توجہ کوئی گورنمنٹ بھی نہیں دے رہی، یہ کوئی فیسلٹیز نہیں دے رہی ان کو، سہولیات۔ بجائے اس کے دیکھیں اب اگر کھاد نہیں دیں گے تو پیداوار کم ہوگی، جی، پھر ان کو باہر سے گندم لینی پڑے گی۔ تو جو گورنمنٹ اس بات پہ توجہ کیوں نہیں دیتی کہ زمینداروں کو کھاد مہیا کرے تاکہ ان کی فصل اچھی ہو جی، اور پاکستان میں گندم کا بحران نہ ہو؟ ٹھیک، آپ دیکھ لینا اگر اسی طرح کھاد ملتی رہی اور کاشتکار جو ہے نا ایسے لائنوں میں لے کر کھادیں ڈالتا رہا تو اس کا حال خراب ہوگا گندم کا۔ تو پھر اس کا آپ سیاسی ایک جماعت کے ڈویژنل عہدیدار ہیں، نہیں، گورنمنٹ کی ریٹ ہونی چاہیے نا۔ پوچھیں ان لوگوں سے جو کھاد لے کے بیٹھے ہیں، بلیک پہ تو دے رہے ہیں۔ وہ تو کر رہے ہیں، انتظامیہ گورنمنٹ کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہے۔ آپ نہیں، کیا کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہی نا سر۔ یہ سامنے ٹرالے لگے ہوئے ہیں، ایک ایک گٹو دے رہے ہیں۔ جی، گورنمنٹ یہ نہیں پوچھ سکتی کہ ایک ذمہ دار کی 50 ایکڑ گندم ہے تو آپ اس کو ایک گٹو دے رہے ہیں۔ نہیں، اس پہ اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی، انتظامیہ نہیں کر رہی، تو آپ نے بحیثیت سیاسی ورکر، عہدیدار، آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے، آپ کی جماعت کی ذمہ داری ہے۔ ہم کیا کر سامنے احتجاج کرتے ہیں، کبھی ٹی ڈی اے چوک میں، کبھی پریس کلب کے سامنے، پیٹ تو رہے ہیں، لوگ بھی آ جاتے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے۔ آنے والا دور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ آپ دیکھ لینا، اگر یہ کھاد ٹائم پہ، پانی، ڈیزل، پیٹرول نہیں ملے گا زمیندار کو تو اس کا نقصان ہوگا پاکستان کو۔ آپ کے پاس کوئی متبادل حل ہے؟ متبادل فی الحال تو یہی حل ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا اس پہ کنٹرول کرے۔ گورنمنٹ جو ڈیلر ہیں جہاں پہ کھاد کے، ان کے چھاپے مارے، ان کے سٹور بھرے پڑے ہیں کھاد سے۔ نہیں، انتظامیہ تو کہتی ہے کہ جو کھاد فیکٹریوں سے جو کھاد نکل رہی ہے، ہمارے پاس وہ ساری معلومات ہے، اس کی روشنی میں کھاد فروخت ہو رہی ہے۔ نہیں، پچھلے سال جو کھاد ہے وہ کیوں نہیں آگے پیچھے ہوئی؟ پچھلے سال تو ملتی رہی ہے، اس دفعہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ایک گٹو دے رہے ہیں؟ 200 ایکڑ گندم ہے کاشتکار کی، 300 ایکڑ گندم ہے، اس کو نہیں مل رہی کھاد۔
اگر آپ ان کے ساتھ جا کے بات کریں, ان کو ریٹ ان کی مرضی کا دیں, تو پھر 10,000 ایکڑ اپنا گٹو لے جائیں. اچھا, ریٹ اگر مرضی کا ہو تو پھر جو مرضی خرید لیں, خرید لو, اس میں تعداد پھر پرابلم نہیں ہے, ایشو نہیں ہے. صرف پرابلم گورنمنٹ ریٹ پہ ہے. گورنمنٹ ریٹ پہ ہے جی. اور گورنمنٹ ریٹ جو ہے اس اپنے ہی ریٹ پہ وہ عمل درآمد نہیں کرا رہی. نہیں, وہ عمل درآمد تو کراتے, اس لیے تو غائب ہے. تو یعنی کہ جو یا تو گورنمنٹ ریٹ بڑھائے, سبسڈی دے ان کو, دیکھ لینا مارکیٹ میں کھاد ہی کھاد ہوگی. لیکن سبسڈی کیوں دے جب گورنمنٹ فروخت جس ریٹ پہ کر رہی ہے, تو آگے جو ہے ڈیلر بھی تو اسی ریٹ پہ فروخت کرے. یہی تو مسئلہ ہے, وہ نہیں کر رہا نا, گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے, میں کہہ تو رہا ہوں. تو یہ گورنمنٹ کی ریٹ کس طرح آئے گی ملک صاحب؟ یہ انتظامیہ کو کہیں نا, ان کے سیل کریں, وہ جو گودام بنائے ہوئے انہوں نے, پکڑیں ان کو, کہیں کہاں کھاد لے کے آتے ہیں نا سر فیکٹری سے, ریکارڈ تو ہے, اس سے پوچھیں کہاں گئی ہے. اس سے پوچھیں کہاں گئی ہے. جی. تو یہ کون پوچھے گا؟ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ پوچھے گا, انتظامیہ. تو وہ پوچھتے تو ہوں گے نا 22 پرائس کنٹرول مجسٹریٹ. یہ جھوٹ بولتے ہوں گے نا کہ اتنی لے کے آئے, اتنی ہم نے تقسیم کر دی ہے. 22 پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں کم از کم ضلع لیہ میں. جی. تو آپ ان کی کارکردگی پہ مطمئن نہیں ہیں؟ سر مطمئن کیسے ہوں گے؟ آپ دیکھیں چبارہ روڈ پہ جائیں کسی وقت, ایک ٹرالا آتا ہے نا, میلہ لگا ہوا ہوتا ہے. صحیح. اچھا, آپ کے حلقہ میں موضع راکھواں بھی ہے. جی. دریائے سندھ نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا, لوگوں کے قدموں کے نیچے سے زمین چھین لی گئی, دریا نے چھین لی. آپ تک ان لوگوں کی چیخ و پکار نہیں پہنچی؟ پہنچی, کیوں نہیں پہنچی. لوگ, یہ مسئلہ نا آج کا نہیں ہے. دریا سندھ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا میدانی علاقے میں, جی, اور جہاں تک جاتا ہے, ہاں جی, یہ سسٹم کی خرابی ہے. ہم نے سنا ہے کہ جو بڑے بڑے ملکوں میں دریا ہیں, اس میں جہاز ہیں ان کی صفائی کے لیے, ان کے راستے بنانے کے لیے. جب راستے میں رکاوٹ آتی ہے تو دریا کٹاؤ کرتا ہے. ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں. ہمارے پاس ایک ہی تجربہ ہے کہ اس کے سپر وغیرہ بنا دیے جائیں, تو وہاں سے رک جاتا ہے. جہاں سپر بنیں گے وہاں رکے گا, آگے پھر شروع ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں جکھڑ وسطی, یہاں پہ سپر لگا ہوا ہے, بچ بچا ہے. ڈیرا اسمیل خاں سپر لگا ہے, وہاں بچ بچا ہے. تو جہاں پہ سپر بن جائیں گے وہاں پہ کٹاؤ ختم ہو جائے گا, اور جگہ پہ شروع ہو جائے گا. چلیں, آپ اپنے ضلع کو تو محفوظ کریں. میں کیسے کر سکتا ہوں؟ گورنمنٹ کرتی ہے نا سر. اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, ایم این اے ہے, ایم پی ہے اس حلقے کا, اپنی پارٹی کو کہیں وہاں پہ سپر بنوائیں. نہیں, وہ تو کریں یا نہ کریں, آپ کا بھی تو ایک فریضہ ہے کہ آپ اس پہ آواز اٹھائیں, لوگوں کے ساتھ ہم آواز ہوں. نظر نہیں آ رہا لوگوں کے ساتھ. پتہ ہے کیا, ہم اخباروں میں دیتے ہیں کہ فلاں کٹا ہوا ہے, ان کا خیال کریں. جی. وہاں جا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ یار کوئی چیز ضرورت ہے تو ہمیں بتاؤ, ہم اتنا کچھ ہی کر سکتے ہیں. اتنا بڑا نقصان گورنمنٹ پورا کر سکتی ہے, کوئی ذمہ دار یا سیاستدان نہیں کر سکتا. تو درست بات ہے کہ سیاستدان نقصان تو پورا نہیں کر سکتا, مگر سیاستدان گورنمنٹ کو مجبور کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ آواز تو بلند کر سکتا ہے. ہاں یہ بات تو ہے, لیکن دیکھیں احتجاج بھی ہو رہے ہیں. جی, احتجاج بھی ہو رہے ہیں, لیکن وہاں پہ کچھ ٹیمیں بھی آئی ہوئی ہیں, دیکھ بھی گئی ہیں, ان کو مطمئن بھی کر کے گئی ہیں. دیکھو کیا ہوتا ہے. 2.5 سال ہو گئے. ہاں 2.5 سال ہو گئے, یہ ٹیمیں آ رہی ہیں, سروے ہو رہے ہیں, فنڈ ایلوکیٹ کرنے کی بازگشت سنائی دیتی ہے, اجلاس پہ اجلاس ہو رہے ہیں, اور نتیجہ دریائے سندھ کے رحم و کرم پر غریب عوام ہے. صحیح بات ہے, ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, کہ غریبوں کے ساتھ ہیں جو دریائے کٹاؤ پہ بیٹھے ہیں. ہمارے دوست ہیں, ان کے گھر گر رہے ہیں, زمینیں گر رہی ہیں. جی, سوائے افسوس کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. گورنمنٹ ہے, جن لوگوں کی وہ آواز اپنی اسمبلیوں تک لے جائیں, ان کے متعلق کچھ سوچیں, کچھ سپر بنوائیں, کچھ ٹی ایم بنوائیں ان کی. اور آپ بھی اپنی ذمہ داری اس بارے میں, آپ کی اپنی جماعت کے جو ڈسٹرکٹ کے جو عہدیدار ہیں ان کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ بھی اپنا رول پلے کریں. جی, وہ رول پلے کریں گے تو پھر بات بہتر ہو جائے گی. جی, ہم اپوزیشن والے احتجاج ہی کر سکتے ہیں, غریبوں کے ساتھ غم بانٹ سکتے ہیں. تو
چلے کچھ کر اس بار کیجیے ضرور. جی ہم نے قیادت کو کہا ہے کہ وہاں پہ نقصان ہو رہا ہے. جی پچھلی دفعہ گیلانی صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے تھے, ہم نے بتایا کہ ہمارے لیا میں ایسے کٹاؤ ہے, تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ بھی سینٹ میں یہ آواز بلند کریں, اور انہوں نے وعدہ کیا انشاءاللہ. ہماری قومی زندگی میں تعصبات اور انتہا پسندانہ سوچ یہ سوسائٹی کو دکھی کر رہی ہے. ابھی سیالکوٹ کا واقعہ اور بہت سارے واقعات ہیں. یہ عدم برداشت کا جو رویہ ہے, اس کی جگہ پہ مثبت طرز عمل کو فروغ دینا کیا صرف علماء کرام کی ذمہ داری ہے؟ سیاستدان اس بارے میں بالکل فری ہے. بات پھر وہی, جی جب تک تعلیمی نظام ٹھیک نہیں ہوگا, اسلامی تعلیم نہیں ہوگی, تو یہ سسٹم, یہ تعصب, یہ باتیں علماء ہی بتا سکتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, جو قرآن کی تعلیم جانتے ہیں. سیاستدان تو ووٹ مانگنا, الیکشن لڑنا, ایک دوسرے کو گالیاں دینا, اس کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے. معاشرے میں جو تہذیب والے خاندان ہیں, تہذیب والے لوگ ہیں, شہر ہیں, ہمارا علاقہ پھر بھی پرامن ہے. جی ٹھیک ہے. دوسرے علاقوں سے جہاں پہ خاندان ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے, یہاں پہ اتنا تعصب نہیں ہے. جی اور انشاءاللہ نہیں ہوگا. رکھ رکھاؤ ہے ہمارے ہاں, مگر یہ پورا ملک ہمارا ہے. جی تو کہیں بھی اگر جسم کا کوئی حصہ درد کرے گا, تکلیف تو پورے جسم کو آئے گی. صحیح بات ہے. ایک تو تعلیم کی کمی, خاص طور جو اپر پنجاب کے ذاتی دشمنیاں خاندانی عرصہ دراز سے آ رہی ہیں نا, تو انہوں نے مذہب کا تھوڑا سا آسرا لیا ہوا ہے وہاں پہ. صحیح. اچھا, میں ہمارے جو بے روزگار ہیں, مہنگائی کے ستائے لوگ ہیں, ان کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک آپ سے سوال کرتا ہوں. جی کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والے جو لیڈرشپ ہے, ان کی زبان سے غربت, مہنگائی, بے روزگاری کے خاتمے کی باتیں دیوانے کے خواب سے بڑھ کر کچھ نظر نہیں آتا, سمجھ نہیں آتا. جس بندے کو احساس ہی نہیں ہے کہ 1000 کی جو اس کی ڈیلی اجرت ہے, وہ اپنا گھر اور اپنے بچوں کو تعلیم, صحت, روزگار, گھر, کچن کس طرح کرتا ہوگا. دیکھیں جی, مولا مشکل کشا کو کسی نے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے مہنگی چیز کون سی ہے, مولا نے فرمایا احساس. نہیں, جس بندے کے پاس احساس ہے نا سر, وہ مکمل انسان ہے. یہ سونے کے چمچیوں والے لوگوں میں بھی اگر احساس ہے, وہ غریب کا احساس کرتے ہیں, وہ چھڑی باتیں نہیں کرتے. ان کے اخراجات اتنے ہیں جتنے وہ ان کے وسائل ہیں, اس سے زیادہ ان کے اخراجات ہیں. ظاہر وہ سٹیٹس میں اپنا ان کا ہے. سٹیٹس سے علاوہ بھی جی سر, آپ جا کے دیکھیں کہ اب کتنا خرچہ ہو رہا ہے. یہ جو ہم کاشتکاری کر رہے ہیں, باغات لگا رہے ہیں, جی, یا ہم نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں, ان کی خوراک کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہم روایتی لوگ ہیں, دودھ ہم نہیں بیچتے جی, کہ بزنس کریں. تو جتنے آمدنی ہے اتنے ہی اخراجات ہیں. پھر اس کے اندر جڑا احساس کی جو بات کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے ہمارے ہمسائے, ہمارے ساتھ والے لوگ جتنی کر سکتے ہیں وہ ان کی, خاص طور میں اپنا ہی کہوں کہ ہمارے شہر میں ہمارے ہمسائے جو ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو. ظاہر یہ اخلاقی اور اسلامی ذمہ داری ہے. وہ آپ اور لوگ جو کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں, وہ اپنی جگہ بڑا اچھا کرتے ہیں. مگر ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, اس کو کیا پتہ, وہ زمین پہ آئے نہیں کبھی, وہ ہوا میں اڑ رہے, کوئی بھی ہو, میں ساروں کی بات کر رہا ہوں. نہیں, بات سنیں, انہیں کیا پتہ. ہمارے ساؤتھ پنجاب میں نا, نہیں, ہماری پارٹی میں احمد محمود صاحب بہت بڑے ذمہ دار ہیں. جی, تو پتہ نہیں آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ان کی جہاں پہ گھر ہے, جی, وہاں پہ جتنے ہمسائے ہیں ان کو بجلی اور گیس فری ہے, پوری بستی کو. ٹھیک. ان کی شادیاں ہوتی ہیں, وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو گھر بنانے کے لیے زمین مفت ہے. صحیح. دیکھو جتنا بڑا بندہ ہے, جی, تو امداد بھی اتنی بڑی کر رہا ہے ان کی.
یہ بات نہیں ہے کہ بڑے لوگ غریبوں کا احساس نہیں کرتے. جتنی کسی میں استطاعت ہے، اتنی طاقت ہے، اپنے طور پہ کون نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے منہ سرخرو ہوں. جی مگر یہ جو سسٹم ہے نا جی، یہ سسٹم میں ایک چینی میں، کپاس میں، چاول میں، آٹے میں، ایک ہی سودے میں کروڑوں اربوں کا فائدہ ہو جاتا ہے ہمارے جو بڑے لوگ ہیں. سر آپ دیکھیں نا، ذمہ دار یہاں لیے میں ہو یا کہیں بھی ہو، اس کے فصلات میں مزدوری وہی لوگ کرتے ہیں جو ہمارے گرد و نواح بیٹھتے ہیں. تو وہ مزدوری کی فیسلٹیز میں اپنی تعریف نہیں کر رہا کہ جہاں پہ میرے ٹھیکیدار ہیں یا میرے مزیرے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے کے ہیں. اچھا سامٹیہ صاحب، گھوڑے پالنے کا بھی شوق ہے؟ جی، میرے دادا کے پاس بھی گھوڑے تھے، میرے والد صاحب کے پاس ڈانسر گھوڑے تھے اور پورے پاکستان میں مشہور تھے. اب میرے پاس بھی 8 گھوڑے ہیں. تو یہ گھوڑوں جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ شوق ہے سر. گھوڑے میلے وغیرہ پہ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ جشن بہارا ہوتا ہے جی، تو ہم میلوں میں پیش ہوتے ہیں. تو یہ بھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. آپ اندازہ نہیں کرتے. کافی مہنگا شوق ہے یہ. سر دیکھیں نا، لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں مہنگائی کی وجہ سے، جی، حالات کی وجہ سے. جی، تو آپ کبھی دیکھیں یہ جشن بہارا لیا ہوتا ہے، اس پہ کتنی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کے گھوڑے ہوتے ہیں نہ ان کے سوار. اس کے باوجود وہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں یا ہنس رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ ایک لمحہ ان کی خوشی کا جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری عبادت ہے. یہ وقتی خوشی ہوتی ہے مگر چلو کچھ نہ کچھ تو ہے نا، لمحاتی. ہاں لمحاتی. والی بال کے بھی آپ شوقین ہیں؟ جی، میں جنرل سیکرٹری ہوں پنجاب کا، شوٹنگ بال. شوٹنگ بال کے آپ جنرل سیکرٹری ہیں، اور شوٹنگ بال کا پنجاب میں کیا مستقبل ہے؟ سر اصل میں تو یہ ایک دیہاتی گیم ہے جی، اس کی کوئی سرپرستی نہیں ہے گورنمنٹ کی. جی، اب میرا صدر صاحب ہے ناصر سیال صاحب، ایس پی ہے. اب ہم سپورٹس پنجاب میں اس کا ایفیلیشن کروا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہو جائے جی، اور گورنمنٹ کی سرپرستی ہو جائے. باقی کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، اس کی تو ہے ایفیلیشن وہاں پہ، جی. ہماری نہیں ہے شوٹنگ بال کی. تو ہم ذاتی طور پہ کرتے ہیں یہ ٹورنامنٹ آل پاکستان. ابھی ہوا ہے لیا میں، آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ جتنی گیمز ہیں اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ بچے بجائے کسی برائی کے وہ گراؤنڈ میں ہیں، گراؤنڈ مثبت سرگرمیوں میں جی ہاں، شوق پیدا ہے اور صحت کے حساب سے بھی ورزش ہو جاتی ہے، شوق بھی ہو جاتا ہے. جی. تو ہم شوٹنگ بال کے لیے جتنا کچھ کر سکتے ہیں اس پہ. اب پہلے ڈسپلن نہیں تھا، کھلاڑی پیسے لے کے کھیلتے تھے ادھر ادھر. جی. ہم ان کو پابند کیا، ریفری بنائے، ان کے ریفریوں کے لیے ڈیلی رکھی. پہلے ٹورنامنٹ پہ ان کی ڈیلی وغیرہ نہیں ہوتی تھی، رہائش نہیں ہوتی تھی. پھر ان کو رجسٹرڈ کیا. پنجاب میں تمام ٹیمیں جو اضلاع میں کھیلتی ہیں ان کو بھی ہم نے رجسٹرڈ کیا ہے. جی. تو نیشنل چیمپئن شپ حیدرآباد میں ہوئی ہے، اس سے پہلے یہ چکوال میں ہوئی تھی، فیصل آباد میں ہوئی تھی. تو اس ایونٹس کو بڑھا رہے ہیں ہم دن بہ دن. اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ لیا اور لینڈ مافیا بڑا ان کا گہرا رشتہ ہے. لیا کی سرکاری زمینیں لینڈ مافیا کے قبضے میں ہیں اور بہت سارے سیاسی شخصیات کے نام آتے ہیں. کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر ہمارا خاندان سامٹیا، لیا میں زرعی اصلاحات صرف سامٹیا خاندان کو اور اچلانا کو. جی. تو ہم تو اس سسٹم کو بھی نہیں جانتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کلیمیٹ، یہ کاروبار اخباروں میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. اور وہ گھرانے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جی، آج وہ بڑے بڑے ذمہ دار بن گئے ہیں. 73 سے لے کے اب تک کروڑاں پتی، ارباں پتی مربع ان کے. ہم نے تو گورنمنٹ کو 200-300 مربع دیا ہے. ٹھیک. زرعی اصلاحات جب لگی ہے تو سب سے زیادہ رقبہ سامٹیا خاندان نے دیا ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ جس طرح سے پیپلز پارٹی اب کام کر رہی ہے
ہمارے صدر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, آصف علی زرداری, جس طرح آپ کام کر رہے ہیں, دیکھا آپ نے الیکشن پہ لاہور میں انہوں نے ڈیرا لگایا تھا, جی اب خانے وال والے ضمنی الیکشن پر بھی انہوں نے نگاہ رکھی ہوئی ہے, اور وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے خود الیکشن لڑ رہے ہوں. اس طرح پنجاب میں کام کرتے رہے پارٹی والے, اور پیپلز پارٹی روز بروز آگے آئے گی. میں آج ہمارے مہمان تھے ملک ریاض حسین سامڈیا صاحب, ڈویژنل جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی ڈیرہ غازی خان. ان کی گفتگو آپ نے سنی. ہمارے پروگرام کو پسند کیا, آپ نے شرکت کی. ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. آپ کی آراء کی روشنی میں ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. میزبان مقبول الہی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.